اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ماہ رمضان کی مبارک سعادتیں گزر رہی ہیں اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ اس ماہ مبارک سے استفادہ کر رہے ہوں گے. جہاں خداوند قدوس نے اس ماہ مبارک کو قرآن مجید اور روزوں سے مزین کیا، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 اہم شخصیات کو بھی اسی ماہ رمضان سے منسوب کیا گیا. یعنی ہم 10 ماہ رمضان کو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی شہادت مناتے ہیں. اس کے بعد 15 ماہ رمضان کو دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، اور آخری عشرے میں 21 ماہ رمضان کو امیر المومنین کی شہادت. تو یہ 3 شخصیات 3 عشروں میں ایک عجیب اتفاق ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہوا کرتا ہے. چنانچہ غالباً اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ بی بی خدیجہ کی شہادت کو اس عشرے میں رکھ کے بتانا. یہ مقصود تھا کہ آپ کی شخصیت اسلام کے لیے رحمت تھی، کہ جس نے ساری دولت اسلام کی ترویج اور تبلیغ کے لیے جھونک دی. چنانچہ آپ کی شخصیت ابتداء اسلام میں اسلام کے لیے رحمت تھی. دوسرا عشرہ آپ نے سنا ہوگا، روایات کے مطابق مغفرت کا عشرہ ہوا کرتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص سید الشباب اہل جنہ حسن و حسین کی شفاعت کے بغیر کی شفاعت کے بغیر اپنی مغفرت روز قیامت کروا لے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا پل صراط جہنم کے اوپر واقع ہے، اور جو پل صراط سے گزر گیا سمجھ لو کہ وہ جہنم سے بھی گزر گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا. تو روایتوں میں ملتا ہے کہ پل صراط پہ چڑھنے سے پہلے مولا اپنے چاہنے والوں کو آزادی کا پروانہ دیں گے کہ جس کو ہاتھ میں رکھ کر وہ پل صراط سے اس طرح گزر جائے گا جیسے بجلی کی کوند، اس طرح بجلی چمکتی ہے لمحے بھر کے لیے. تو آپ نے دیکھا کہ پہلا عشرہ رحمت کا بی بی سیدہ کی ذات میں شکل میں ہمارے سامنے موجود. دوسرا عشرہ مغفرت کا، سید الشباب اہل جنہ حسن و حسین کی شفاعت کے بغیر مغفرت ممکن نہیں. تیسرا عشرہ نجات جہنم سے آزادی کا، کہ جو کہ مولا علی کی شفاعت کے بغیر ممکن نہیں. یہ 3 شخصیات اس ماہ مقدس میں رکھنا گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو، جیسا کہ اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے. ایک آیت گویا ایک قرآن کے برابر ہے، یقیناً ایک قرآن کے برابر ہے. پھر ترجمے اور تفسیر اور تشریح کے ساتھ پڑھے تو اور معنی و مفاہیم میں مزہ آتا ہے. تو جب ایک انسان قرآن پڑھتا ہے تو انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ قرآن کے احکامات بہت مشکل ہیں، میرے لیے تو ناممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک میں ان 3 شخصیات کی ولادت و شہادت رکھ کے گویا ہمیں بتلا دیا کہ تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن کی تلاوت سے ان مقدس شخصیات کی سیرت طیبہ کو بھی مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ قرآن پر عمل کرنا عین ممکن ہے، قرآن پر عمل کرنا آسان ہے اگر تم ان شخصیات کو اپنے ذہن میں رکھو گے. چنانچہ جہاں اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں اس ماہ مبارک میں قرآن کی تلاوت اور اس پہ غور و تفکر کی ضرورت ہے، وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ان 3 اہم شخصیات
کیونکہ ہمارے نزدیک معصومین اور اہل بیت کی شہادت اور ولادت ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے کہ ہم ان کی سیرت مقدسہ سے آشنا ہوں اور اپنے لیے عملی طور پہ چند موتی چنیں اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے مشابہ بنائیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ قرآن کی تلاوت اور روزوں کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ ان اہل بیت کی مقدس شخصیات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، قرآن کی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان میں ایک ہم آہنگی اور مطابقت قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کی زندگیوں کے مطابق اسلام کے سانچے میں ڈھالیں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ان تینوں اہم شخصیات میں امام حسن علیہ السلام کی شخصیت ایک عجیب شخصیت ہے۔ وہ اس طرح کہ اس شخصیت کو جہاں رسول اللہ نے سید الشباب اہل جنہ کہا، یعنی جنت کا سردار کہا حسن حسین کو، وہاں یہ ایک عجیب بات ملتی ہے کتابوں میں کہ مذل المؤمنین کے لقب سے بھی نعوذ باللہ نوازا گیا۔ لوگوں نے آپ کو مومنین کو ذلیل کرنے والے کے لقب سے بھی نواز دیا، نعوذ باللہ۔ تو کیا عجیب تضاد ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ تم جنت کے سردار ہو، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو عجیب تضاد ہے، عجیب تنازع ہے شخصیت میں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی اس طرح کا مذاق اور اس قسم کی تنقید اور اس قسم کے الزامات اور رقیق القابات جو ہے وہ رسول اللہ کو بھی دیے گئے، ساحر کہا گیا، مجنون کہا گیا، مولا علی کو بھی لوگوں نے کافر کہا، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ اور مولا علی پہ جو الزامات لگائے گئے وہ کفار نے لگائے، اور اگر نہیں لگائے تو الزام لگانے کے بعد ان کو دار اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن خود امام حسن کی ذات مقدسہ پہ الزامات لگانے والے ہمارے خود مسلمان مورخین اور دانشور سو کالڈ مفکرین شامل ہیں، جو بدستور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے باوجود سید الشباب اہل جنہ کی ذات مقدسہ پر الزامات بھی لگاتے ہیں۔ چنانچہ آج کی گفتگو انشاءاللہ سیرت امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذات مقدسہ پر لگنے والے الزامات، مثلا کثرت الازواج ایک الزام، اور ایک الزام صلح امام حسن کہ آپ نے جو ہے وہ عزیمت کا راستہ اختیار نہیں کیا بلکہ مصالحت کا، جس کی ضرورت نہیں تھی نعوذ باللہ۔ ان الزامات پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ ممکن نہیں کسی بھی معصوم اور اہل بیت کی ذات کو 1-1.5 گھنٹے کی نشست میں سمیٹ دیا جائے۔ تمام پہلو تو درکنار، ایک پہلو پر بھی تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، لیکن بہرحال جیسے کہ ہم نے بتلایا کہ ولادت اور شہادت میں ہماری ہر مومن کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر معصوم کی ولادت اور شہادت پر، ان کی سیرت پر ایک نظر ڈالے، درس سنے، کتاب پڑھے، ویب سائٹ وزٹ کرے، اور ایک اجمالی خاکہ چیدہ باتیں ہر پہلو سے متعلق اپنے لیے جمع کرے اور اس کو اپنی زندگی میں جاری ساری کرے۔ جیسے قرآن آپ کو کہا جائے، آپ کہہ سکتے ہیں بھئی میں ایک نشست میں، ایک دن میں، ایک وقت میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھو۔ تو یہ ذات مقدسہ بھی ایسی ہیں کہ جتنا آپ ان سے سیراب ہو سکتے ہیں ہو لیجئے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کے اندر کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ چنانچہ آپ کی شخصیت کو اجمالی طور پہ جن مراحل کے تحت ہم آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اس میں سب سے پہلا مرحلہ مقدمے کا ہے جو کہ گزر چکا، دوسرا مرحلہ آپ کے بچپن کا یعنی بچپن کے واقعات، بلکہ دوسرا مرحلہ تعارف کا، تیسرا مرحلہ بچپن یعنی بچپن کے واقعات، چوتھا مرحلہ علمی کمالات جس میں آپ کے علمی فضائل بیان کیے جائیں گے، پانچواں مرحلہ آپ کے اخلاق حسنہ سے چند موتی آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، چھٹا مرحلہ شجاعت، آپ کی شجاعت کے کارنامے جو عموماً مذکور نہیں، اوجھل ہیں لوگوں کی نظروں سے، چھٹا مرحلہ آپ کی شہادت کس طرح ہوئی، کس سازش کے تحت ہوئی، کس نے کی اور کیوں کر کی، نتائج کیا برآمد ہوئے۔ اس کے بعد آٹھواں مرحلہ نواں مرحلہ نہیں آٹھواں ہی مرحلہ ہے، آٹھواں مرحلہ آپ پہ اٹھائے جانے والے الزامات، لگائے جانے والے الزامات یعنی کثرت الازواج،
پھر نواں مرحلہ دوسرا الزام صلح امام حسن کے حوالے سے، اور آخری اور 10واں مرحلہ کلمہ کلام آخر۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی اس گفتگو میں، اس نشست میں ان تمام پہلوؤں پہ تھوڑی تھوڑی ہم روشنی ڈالیں، اور اگر کوئی بات کہنے سے رہ جائے تو ہماری کم علمی بھی اس کو محمول کیا جائے۔ تو آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی تعارف امام حسن علیہ السلام کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ تعارف کے حوالے سے اگر ہم تاریخ ولادت کو لیں تو 15 رمضان 3 ہجری آپ کی ولادت ہے۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے ایک خواب ام الفضل جناب زوجہ عباس رسول اللہ کے چچا نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ کے گر گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب رسول اللہ کو سنایا تو رسول اللہ نے کہا کہ عنقریب میری بیٹی جناب سیدہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی تربیت کا شرف تم کو حاصل ہوگا۔ اور 15 ماہ رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت 28 صفر 50 ہجری کو ہوئی، گویا 47 سال کی عمر مبارک آپ نے پائی۔ اور یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے، رسول اللہ نے اپنی ولادت میں چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو ہم رکاب کیا، اور اپنی شہادت یعنی 28 صفر میں اپنے نواسے امام حسن علیہ السلام کو ہم رکاب کیا۔ گویا امر خداوندی یہ ہے کہ میرے امام، میرے جانشین جہاں بھی ہوں میرے ساتھ ہیں، میری ولادت میں، میری شہادت میں، بلکہ میری زندگی میں، میرے مرنے کے بعد۔ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ اس کے بعد اسمیات کی طرف چلتے ہیں۔ نام آپ کا حسن، اور کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے نام کی سبقت نہ علی نے کی نہ فاطمہ نے کی، بلکہ رسول اللہ نے بھی انتظار کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مصداق یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کام کو اذن خداوندی کے بغیر انجام دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ نے انتظار کیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہ کہا کہ تم اپنے نواسے کا نام حسن رکھو، چونکہ علی بمنزلہ ہارون ہیں، چنانچہ ان کے بیٹے کا نام ہارون کے بیٹے شبر کی طرز پر ہونا چاہیے، اور شبر کو عربی زبان کے حوالے سے حسن کہا گیا۔ اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ان کے دوسرے بیٹے شبیر کے حوالے سے آپ کے دوسرے بیٹے حسین کا نام، اور تیسرے بیٹے مبشر کے حوالے سے آپ کے تیسرے بیٹے محسن جو کہ شکوہ مادر میں شہید ہوا۔ کنیت ابو محمد، القاب میں ذکی، طیب، سبط رسول، نفس رسول، اور سب سے بڑا لقب سید الشباب اہل جنت۔ والد امیر المومنین، والدہ جناب سیدہ، پہلے انسان، پہلے امام، پہلے معصوم جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جن کی والدہ بھی معصوم اور جن کے والد بھی معصوم۔ اس کے بعد یہ شرف امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہوا۔ ازواج کے حوالے سے تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آپ کے بچپن کے واقعات کی طرف۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ۔ دیکھیں عموماً لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جب انسان بچہ ہوتا ہے تو جو کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لاشعوری انداز سے ہوتا ہے۔ اس کی آبزرویشن، اس کا مشاہدہ ایک طفل مکتب کی طرح ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کا ادراک نہیں کر سکتا جس طرح کہ ایک بالغ عاقل آدمی کرتا ہے۔ لیکن ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے
کہ ہمارے امام گہوارے میں بھی امام، ماں کی گود میں بھی امام، شکم مادر میں بھی امام، جوانی میں بھی امام، اور مرتے دم تک امام. لوگ ان کو تسلیم کریں یا نہ کریں. چنانچہ آپ کے بچپن کے واقعات کو ہم مشاہدات اور کمالات میں تقسیم کر دیتے ہیں. مشاہدات، جس پہ شاید یہ ایک الزام لگ سکتا ہے کہ تو ایک بچہ ہے وہ دیکھ رہا ہوگا، لیکن دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ درک کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے، اور ہم اس کا فائدہ دیتے ہوئے ہم اس کو مشاہدات کی سرخی یا ہیڈنگ کے تحت پڑھتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. لیکن کمالات کا ایک الگ سے حصہ ہم بچپن ہی کے ضمن میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بچہ ہوتے ہوئے کہ امام نے اپنی امامت کو کیسے ثابت کیا. چنانچہ مشاہدات کی بات کرتے ہیں. امام حسن 3 ہجری کو پیدا ہوئے، اور یہ وہ سال تھا کہ جب جنگ احد ہو رہی تھی. چنانچہ آپ نے گہوارے سے اس بات کا اندازہ کر لیا کہ کس طرح منافقین نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا، اور کمزور ایمان کے لوگوں نے رسول اللہ کو میدان جنگ میں چھوڑ کر فرار کا راستہ اختیار کیا، اور اس حالت میں مولا علی مشکل کشا نے رسول اللہ کی جان بچائی. 5 ہجری جنگ احزاب میں بھی یہی کچھ ہوا. منافقین نے اور کمزور ایمان کے لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ چھوڑا، اور مولا علی اور چند لوگوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا اور ان کی جان بچائی. 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا، اور صلح حدیبیہ میں جن کمزور شرائط کے ساتھ صلح کی گئی، اس سے کچھ لوگوں کے دلوں میں نبوت کے بارے میں شک پیدا ہوا. گویا امام حسن کو بتلایا جا رہا تھا کہ تمہارے ساتھ بھی ایک صلح ہوگی، اور اس وقت بھی شک کیا جائے گا. بلکہ نہ صرف یہ کہ شک کیا جائے گا، بلکہ تمہیں جو ہے برے القابات سے بھی نوازا جائے گا، اور تمہارے قتل کے در پہ تمہارے ہی لوگ ہو جائیں گے. 7 ہجری جنگ خیبر میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ناکام ہو کے واپس لوٹتے ہیں. مولا علی تنہا کامیاب ہوتے ہیں، اور اسی علی کو رسول اللہ کے بعد تنہا کر دیا جاتا ہے. اور یہ چنانچہ دیکھا جائے امام حسن کے لیے ایک سبق کہ تمہیں بھی اس طرح تنہا کر دیا جائے گا. 8 ہجری فتح مکہ، کہ جب آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح منافقین نے جو ہے اسلام کے سائے میں پناہ لی اور مفادات کو سمیٹا، اور کس طرح وہی لوگ پھر آگے چل کے رسول اللہ کے اہل بیت کے دشمن بنے. 9 ہجری مباہلہ کا سال، کہ جب رسول اللہ نے آپ کو ساتھ لے جانا گوارا کیا، اور آپ کی گواہی کو ثابت کیا کہ تمہاری گواہی اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے. یہ اور بات کہ بعد میں یہی گواہی معاملہ فدق میں جو ہے قبول نہیں کی گئی. اس کے بعد 10 ہجری کو خطبہ غدیر خم، کہ جب امام حسین نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح لوگوں نے آ کے رسول اللہ امام علی کو ولایت کی، امامت کی اور جانشینی کی مبارکباد دی، پر انہی لوگوں نے بیعت کو توڑا. پھر 11 ہجری میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن نے کس طرح شہادت رسول کو دیکھا. شہادت رسول ایک غم نہیں تھا، بلکہ غم یہ تھا کہ رسول اللہ کی میت کو بے گور کفن چھوڑ کے جانے والے اپنے معاملات میں اس طرح مشغول ہوئے کہ ان کی تدفین کا خیال نہ رہا، اور مولا علی نے چند بنی ہاشم کے لوگوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ کی تدفین کی. اور پھر 75 یا 95 دن بعد بی بی سیدہ کی شہادت ہوئی، اور وہ شہادت بھی ایسی کہ صرف چند لوگوں نے تدفین میں شرکت کی، اور بی بی کا باقاعدہ یہ کی وصیت کہ میری تدفین میں جو ہے فلاں فلاں کو شریک نہ ہونے دینا. اس سے بھی تاریخ کے بہت سارے پردوں رازوں سے جو ہے وہ پردہ اٹھتا ہے. یہ وہ مشاہدات ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک بچہ اگر دیکھ رہا ہو تو اس سے اس کی فضیلت کہاں ثابت ہوتی ہے. تو چلیے آئیے ہم بچپن کے ان کمالات کی طرف چلتے ہیں کہ جس سے امام حسن کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. قوت بصارت کسی کی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے. قوت بصارت یہ ہوتی ہے کہ انسان دور تک دیکھ سکے، لیکن ایک چیز جو آپ کے سامنے موجود ہو لیکن دیوار ہو، پردہ ہو یا کوئی آڑ ہو اور اس کو آپ دیکھ لیں تو ہم اس کو قوت بصارت نہیں کہیں گے، قوت بصیرت کہیں گے. ایک خاص قوت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسن آتے ہیں مسجد سے اور بی بی سیدہ کہتی ہیں کہ بتاؤ کہ تمہارے نانا نے کیا کہا. آپ جواب دیتے ہیں، خطبہ فر سنانا شروع کرتے ہیں. جب آپ بی بی سیدہ مولا علی کو بتلاتی ہیں دوسرے دن، یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے بچے کا حافظہ دیکھوں اور دیکھوں وہ سبق کیسے یاد کرتا ہے، رسول اللہ کا خطبہ کیسے یاد کرتا ہے. چنانچہ دوسرے دن مولا علی پردے کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور آپ خطبہ سنانا شروع کرتے ہیں. جیسے خطبہ سنانا شروع کرتے ہیں روانی میں لکنت آ جاتی ہے
اٹک اٹک کے بولنا شروع کرتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں کہ کوئی سردار مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ بصارت نہیں تھی، بصارت یہ تھی کہ مولا علی کہیں دور بیٹھے ہوتے اور آپ دیکھ لیتے. یہ بصیرت تھی کہ پردے کے پیچھے ہیں، پردے غیبت میں ہیں اور جو ہے امام حسن مشاہدہ کر رہے ہیں. اور اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر آپ کے بزرگ اور آپ کے اساتذہ یا باتقوا آپ سے باتقوا افراد آپ کے سامنے بیٹھے ہوں تو اس کے سامنے ادب کیا ہوتا ہے. اونچی آواز تو دور کی بات کہ اگر آپ کی گفتگو بھی ہو تو بہت مؤدب لہجے میں ہو. تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ایک اخلاقی سبق بھی ہے. پھر قوت شامہ، آپ کہہ سکتے ہیں بھائی پردے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا پردہ ہو اور رسول امام مولا علی کے جو ہے وہ پیر نظر آ گئے ہوں. قوت شامہ جب حدیث قصہ ہم سنتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ کس طرح رسول اللہ جو ہے یمنی چادر کے زیر آئے اور جب امام حسن داخل ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا نہیں تھا. انہوں نے فوراً کہا کہ مجھے یہاں اپنے نانا کی خوشبو آ رہی ہے. دیکھیں اللہم صلی علی محمد دیکھیں کھانے کی خوشبو ہوا کرتی ہے، عطر وغیرہ کی خوشبو ہوا کرتی ہے، پھول کی خوشبو ہوا کرتی ہے، رسول اللہ کی خوشبو. اس کا مطلب رسالت کے اندر خود ایک ایسی خوشبو پوشیدہ ہے کہ جو رسالت کی معرفت رکھنے والے ہی سونگھ سکتے ہیں اور دوسرا شخص نہیں سونگھ سکتا. تو قصہ یمانی میں آنے والے پہلے فرد امام حسن کی ذات مقدس آتی. پھر ہم علم کی طرف چلتے ہیں. ایک دفعہ چند خرمے یعنی کھجور سامنے پڑے ہوئے تھے. رسول اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو کہا، جو امام حسن سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہ دیکھو صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے. اچھا کچھ لوگوں نے اس روایت کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا اور یہ کہا کہ امام حسن نے جو ہے فوراً کھجور منہ میں رکھ لی اور اس کو چبانا شروع کر دیا، کھانا شروع کر دیا. رسول اللہ نے فوراً کہا کہ اس کو تھوکو، صدقہ ہم اہل بیت پہ حرام ہے. حالانکہ ایسا نہیں. روایت میں ہمارے یہاں جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ نے فقط یہ کہا تھا کہ صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے. ابن حجر عسقلانی جو کہ غیر شیعہ عالم ہیں، اپنی کتاب میں اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ ان کو لوح محفوظ کا ایک سبق یاد کروا رہے تھے اور خود امام حسن آغوش مادر سے لوح محفوظ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک باپ اپنے بچے کو کھجور کی افادیت بتلائے. تو کھجور میں کیلشیم ہوتا ہے، کھجور میں آئرن ہوتا ہے، کھجور میں مٹھاس ہوتی ہے، گلوکوز ہوتا ہے، افطار کھجور سے کھولنا چاہیے. اور جب کھجور سامنے آئے تو کہے کہ دیکھو یہ وہی کھجور ہے جس کے بارے میں نے تم کو بتلایا تھا. تو گویا رسول اللہ بتلا رہے تھے کہ دیکھو یہ وہی کھجوریں ہیں، یہ وہی صدقہ ہے کہ جس کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ ہم اہل بیت پر حرام ہیں. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ فقط خدائی عطیہ نہیں تھا، خود انسان کی اپنی سکت، اپنی قابلیت بھی ہوتی ہے جو اس کو افضلیت کے درجے پہ لے کے جاتی ہے. سورہ حل عطا کی مصداق نہ صرف بی بی سیدہ مولا علی بلکہ حسن حسین بھی ہیں، بی بی فضہ بھی ہیں. بچوں کو کیا ضرورت ہے؟ چلیں بی بی فضہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں وہ بڑی تھی، استطاعت، قابلیت اور سکت رکھتی تھی روزے کی. حسن حسین تو بچے تھے. اور دوسری بات ہے کہ انہوں نے نظر مانی بھی نہیں تھی، نظر تو بی بی سیدہ اور مولا علی نے مانی تھی. بچہ ہونے کے باوجود روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں ان مسائل کو درک کرتا ہوں، میں شکر الہی بجا لانا جانتا ہوں اور شکر الہی تو مجھے بجا لانا چاہیے کیونکہ صحت یاب میں ہوا، نہ کہ میرے ماں باپ. منت انہوں نے مانی لیکن پھر بھی اس منت میں شریک ہونا چاہتا ہوں. گویا وہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ میں بچہ ہوں لیکن امام ہونے کے ناطے مسائل کے تمام اسرار و رموز سے واقف ہوں. اور جب بچہ ایسا ہو کہ جس کی فضیلت خود ظاہر ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ اس کے معترف ہو رہے ہوں تو رسول اللہ بھی آگے بڑھ کر ان کے فضائل بیان کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے اندر جو شک و شبہ موجود ہے وہ بھی ختم ہو جائے. رسول اللہ سجدے میں ہوتے ہیں، آپ ان کی پشت پہ سوار ہوتے ہیں، آپ سجدے کو طول دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو یہ ڈر خوف تھا کہ بچہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. جی نہیں، ایسا نہیں تھا. رسول اللہ کو امامت کا احترام مقصود تھا. خود رسول تھے لیکن احترام مقصود تھا. اب آپ کہیں گے بھئی نبی رسول اللہ امام سے افضل، وہ ان کا کیوں احترام؟ تو آپ نے وہ نہیں پروفٹ یوسف میں دیکھا، مووی میں بھی دیکھا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح ان کے ماں باپ ان کو سجدہ کر رہے تھے. تو وہ نبی کو سجدہ تھا، نبوت کو سجدہ تھا، کسی شخص کو سجدہ نہیں تھا. تو رسول اللہ کا احترام امام کا احترام تھا. اگر فرض کر لیجئے ایسا ہی تھا، یعنی رسول چاہتے تھے کہ چوٹ نہ لگے میرے نمازی کو، تو بھی جب وہ مسجد کے ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے اور حسن جو ہے وہ آ رہے تھے اور گر پڑ رہے تھے تو وہ اشارے سے کہہ سکتے تھے بھئی بچے کو اٹھا لو. کسی کو زبان سے کہہ دیتے کہ بھئی اس بچے کو ہٹا لو،
یہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے. خطبہ چھوڑ کر، جو میں خطبہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے دوران سننے والے کے لیے منع ہے کہ وہ کوئی خسر پھسر بھی کرے، کوئی جسے کہتے ہیں آہستہ آواز میں کلام کرے. خود رسول اللہ جو خطبہ دے رہا ہے شخص، وہ اپنا خطبہ منقطع کرے، اٹھے اور اپنے امام کو اٹھائے، اپنے بچے کو، نواسے کو اٹھائے جو کہ امام ہے، اور یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے. اسی وقت رسول اللہ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ دیکھو میں اس کو جو اٹھا رہا ہوں نواسا ہونے کے ناطے نہیں اٹھا رہا، کسی شفقت کے مارے نہیں اٹھا رہا، اس لیے نہیں کہ یہ بچہ اس کو چوٹ لگ جائے گی، بلکہ اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ یہ امام ہے، یہ سردار ہے. تم لوگ بھی اس کی اسی طرح جو ہے وہ احترام کرو، عزت کرو. پھر رسول اللہ نے اسی بچے کو مباہلے کے میدان میں لے جا کر یہ ثابت کیا کہ دیکھو یہ بچہ نہیں ہے، یہ گواہی دینے کے قابل ہے. کل کلاں کو اگر یہ کسی مسئلے میں گواہی دینے کے لیے آئے تو اس کی گواہی قبول کرنا. لیکن افسوس ہم دیکھتے ہیں کہ مسئلہ فدق میں آپ کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا. جس کی گواہی رسول اللہ قبول کر رہے ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کی گواہی خود مسلمان قبول نہیں کر رہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. رسول اللہ بازار سے گزرتے ہیں، حسن و حسین دوش پر ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے کتنی اچھی سواری، فوراً ٹوک دیتے ہیں یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا اچھا ہے. یعنی امام حسن کو عزت نہیں مل رہی، حسن کو عزت نہیں مل رہی کہ اس کو اچھی سواری، مجھے بھی عزت مل رہی ہے کہ اللہ نے مجھے اتنا اچھا سوار دیا. اور یقیناً رسول اللہ کے دوش پر یا تو حسن سوار ہو سکتے ہیں یا ان کا باپ امیر المومنین، جنہوں نے آپ کے دوش مبارک پہ اللہم صلی علی محمد. اور یہی وہ اعتماد تھا جو امام حسن نے رسول اللہ سے لیا بچپن میں، اور جب رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کے ممبر پہ غیر اہل کو ممبر پہ بیٹھا ہوا دیکھا تو یہ کہا کہ میرے باپ کے ممبر سے اترو، اپنے باپ کا ممبر تلاش کرو. اور بیٹھنے والے نے اس بات کو تسلیم بھی کیا. تو یہ وہ بچپن کے کمالات، یہ بچپن کے مشاہدات کہ جس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ واقعی آپ کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جو امام بننے کے قابل تھی. آپ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی جو گہوارے میں، ماں کی گود میں اور گھر کے صحن میں بھی امام تھی بچپن کی حالت میں. اب آئیے ہم آپ کے علمی کمالات کی طرف چلتے ہیں. ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد میں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اس وقت روم میں امام علی کے دور میں اور اس سے پہلے عیسائیوں کی حکومت تھی، اور روم کے بادشاہ نے جب یہ سنا کہ مسلمان علمیت میں بہت آگے ہیں، وہ چند سوالات لکھ کر امیر شام کو بھجوائے. ان سوالات کے مجھے جواب دو. امیر شام نے، جس طرح آپ کو معلوم ہے، لولا علی لحلق عمرہ اور سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کلمات اور ان کی گونج تاریخ میں ہمیں ہمیشہ ملتی ہے کہ لوگ چاہے آپ سے کسی بھی قسم کی چیز کو چھین لیں، علم کو نہیں چھین سکتے. چنانچہ امیر شام نے کیس ریفر کیا اپنے سے بڑے عالم یعنی مولا علی کی طرف، اور مولا علی نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو میرا علم تو ہے ہی ثابت شدہ، لیکن میرا جو بچہ ہے، میرا جو بیٹا ہے جو کل امام بننے والا ہے، اس کا علم اسی وقت بچپن کی حالت میں ثابت شدہ ہے. اور آپ کو کہا کہ تم ان سوالات کے جوابات دو. چنانچہ امام حسن اٹھتے ہیں، سوال پوچھا گیا. پہلا سوال کہ حق اور باطل میں کیا فرق ہے، یا حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے. آپ نے کہا کہ حق و باطل میں 4 انگشت کا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے. یعنی سننا باطل ہونے کی دلالت ہے اور دیکھنا حق ہونے کی دلالت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو بات سنیں، جس سے سنیں وہ غلط ہے. یعنی رسول اللہ سے سنیں، امام سے سنیں، عالم دین سے سنیں، کتاب میں پڑھیں یا درس سنیں، وہ بھی غلط نہیں. سنی سنائی بات کو ایز اٹ از بغیر کسی تحقیق کے، عقلی میزان پر پرکھے بغیر آگے بڑھا دینا، یہ ہے جھوٹ. اور حق الیقین یعنی حق کیا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اور اس کا اندازہ کر لیں. یہیں سے افواہ سازی کی فیکٹریاں جنم لیتی ہیں جب ہم سنی سنائی بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں، جب ہم بغیر دیکھے کسی بات پر فیصلہ کر دیتے ہیں. چنانچہ آپ نے کہا کہ حق و باطل کے درمیان 4 بالشت کا فاصلہ ہے. اچھا، علماء اعلام نے ماشاءاللہ جو کہ سمندر سے فقط اپنی پیاس نہیں بجھاتے،
مچھلیاں نہیں پکڑتے بلکہ سمندر میں غوطہ لگا کر اس کے موتی اس کے اصل خزانے تک پہنچتے ہیں۔ علماء اعلام نے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ایک آیت کے 70 معنی مذکور ہیں، ہاں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں، اسی طرح امام کی روایتوں میں بھی کئی معنی موجود ہیں۔ تو علماء اعلام نے یہ کہا کہ دیکھیں ان جوابات میں بھی امام کی دور اندیشی ہے کہ وہ ایک پیغام پہنچا رہے ہیں امیر شام کو۔ مثلا جب امام نے کہا کہ حق الیقین یعنی دیکھنا حق ہے اور سننا باطل ہے، حق و باطل کے درمیان فاصلہ 4 انگشت کا ہے، تو امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم وہ ہو جو سنی سنائی باتوں پر یقین رکھتے ہو، اور میں وہ ہوں جو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ یعنی اہل بیت کے سامنے جبرائیل آ رہے ہیں، جبرائیل جا رہے ہیں، قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں، رسول اللہ کی نشست و برخاست قول و فعل ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، قرآن اور سنت دونوں اہل بیت کے گھرانے میں موجود، اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بتلاؤ کہ ہم سے زیادہ سچا کون ہوگا، ہم سے زیادہ بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ چنانچہ ہم حق ہیں، حق الیقین ہیں، اور یقین کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اور تم باقی افراد سننے والے ہو، چاہے ہم سے سنو چاہے دوسروں سے سنو۔ اگر ہم سے سنا تو ٹھیک، یا ہمارے مقرر کردہ نمائندے سے سنا تو ٹھیک، لیکن اپنے طور پر سنا اور فیصلہ کیا تو وہ غلط ہے۔ یہ ہے حق اور باطل کا فیصلہ کے درمیان فرق۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ زمین اور آسمان میں کتنا فاصلہ ہے؟ امام نے بہت اچھا جواب دیا کہ زمین اور آسمان میں بقدر آہ مظلوم فاصلہ ہے۔ جتنی دیر ایک مظلوم کی آہ کو زمین سے آسمان تک جانے میں لگتی ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ اب امام نے بڑے لطیف پیرائے میں ایک طنز بھی کر دیا اور یہ بتلا بھی دیا کہ دیکھو جو تم مظالم کر رہے ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں سے ڈھکے چھپے ہوں، لیکن اللہ سے ڈھکے چھپے نہیں۔ تم جن لوگوں پر ظلم کر رہے ہو ان کی کوئی نہیں سن رہا، ٹھیک ہے، لیکن خدا تو سن رہا ہے، اس کی لاٹھی تو بے آواز ہے، وہ اگر اس دنیا میں نہیں تو کم از کم قیامت میں تو فیصلہ کرے گا۔ پھر امام سے تیسرا سوال کیا گیا کہ مشرق اور مغرب کی کتنی مسافت ہے؟ تو امام نے جواب دیا بقدر سیر آفتاب، جتنی دیر آفتاب کو یعنی سورج کو مشرق سے مغرب میں جانے کا وقت لگتا ہے اتنی ہی مسافت ہے، یعنی 1 دن کے برابر۔ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ظلم کا گواہ تو خود آفتاب بھی ہے۔ تمام لوگوں سے تمام مظالم یا کچھ مظالم چھپ سکتے ہیں، لیکن آفتاب جو کہ ایک CCTV کیمرہ ہے اس سے تمہارے مظالم نہیں چھپ سکتے۔ پھر امام سے 14 سوال کیا گیا خنثی کسے کہتے ہیں؟ امام نے کہا خنثی اس کو کہتے ہیں کہ جس کی جنس غیر متعین ہو، یعنی مرد یا عورت ہونے کا اندازہ نہ ہو سکے۔ گویا بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اصل مرد وہ ہے کہ جو میدان میں رہے اور غیر فرار رہے اور ہم ہی اس کی اولاد میں سے ہیں۔ 5واں سوال جو کیا گیا وہ یہ کہ وہ 10 چیزیں کون سی ہیں جو ایک دوسرے سے بھاری ہیں؟ امام نے کہا کہ بھاری ترین چیز پتھر ہے، لیکن پتھر سے بھاری لوہا ہے جو اس کو کوٹ دیتا ہے، ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ لوہے سے بھاری آگ ہے جو اس کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے بھاری پانی ہے جو اس کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے بھاری وہ بادل ہیں جو اس کو لے کے چلتے ہیں اور برساتے ہیں بارش، اور بادل سے بھاری وہ فرشتہ ہے جو متعین ہے اس بات پر کہ بادل کو کہاں لے جا کر برسوانا ہے۔ پھر اس بادل کے فرشتے سے زیادہ قوی تر ملک الموت ہے کہ جو اس فرشتے کو موت دے گا، اور پھر ملک الموت سے قوی ترین خود موت ہے کہ جو ملک الموت کو بھی موت دے گی۔ آخر میں یہی ہوگا نا کہ تمام لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت کو بھی موت آئے گی، اور موت سے قوی امر خداوندی ہے۔ گویا امام یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تم پتھر کے مالک بن جاؤ، لوہے کے مالک بن جاؤ، پانی کے مالک بن جاؤ، آگ کے مالک بن جاؤ، بادلوں کے مالک بن جاؤ، فرشتوں کے مالک بن جاؤ، ملک الموت موت کے، لیکن امر خداوندی کے مالک تو پھر بھی نہیں بن سکتے، اور یہ امر خداوندی ہمارے پاس ہے۔
ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد. دیکھا آپ نے کہ امام نے سوالات کے جوابات بھی دے دیے اور یہ بھی بتا. اچھا تشریح اور توضیح ہمارے علماء کی طرف سے ہے. اس تشریح اور توضیح کو امام کی عبارت کے ساتھ بریکٹ نہ کریں, کیونکہ اس جواب کے جس طرح آیات قرآنی کے کئی معنی نکل سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آنے والے دور میں اور مزید معنی نکالے جائیں. امام کا جملہ, امام کا جواب یہ ہے, اور معنی نکالنے ہم لوگوں کا کام ہے, اس پہ تفکر کرنے والوں کا کام ہے, اور ان کی سیرت پر سنجیدگی سے عمل کرنے والوں کا کام ہے. جب بادشاہ روم کو یہ پتہ چلا کہ امیر المومنین اور حاکم شام کے درمیان تنازع ہے خلافت کا, امامت کا, جانشینی کا رسول اللہ کی, تو اس نے کہا کہ ان دونوں میں وہی جانشینی کا زیادہ سزاوار ہے کہ جو رسول کے علم کا حامل ہے, جو علم لدنی کا حامل ہے, جو ایسے علم کا حامل ہے جو کتابوں میں نہیں ملتے, جو لوگوں سے نہیں سنے جاتے. چنانچہ اس نے کہا کہ چلو میں امتحان لیتا ہوں ان دونوں اطراف کے گروہ کا, اور یہ معلوم کرتا ہوں کہ کون زیادہ عالم ہے, کون علم رسالت کا حامل ہے. چنانچہ اس نے حاکم شام اور المومنین کو لکھ کر بھیجا کہ آپ خود آئیں یا پھر اپنا نمائندہ بھیجیں تاکہ میں فیصلہ کر سکوں. حاکم شام نے یزید کو بھیجا اور امیر المومنین نے امام حسن کو بھیجا. یزید نے جا کے فوراً بادشاہ روم کی دستبوسی کی اور امام حسن نے شکر الہی پہ اکتفا کیا, اور وہی کافی ہے. بادشاہ روم نے چند تصاویر دکھائیں, یزید نہ بتلا سکا. امام حسن نے فوراً کہا کہ یہ تصاویر جناب آدم علیہ السلام, جناب نوح علیہ السلام, جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب شعیب علیہ السلام کی ہیں. اس کے بعد اس نے دوسرا سوال, بڑا عجیب سوال کیا کہ دنیا میں وہ کون سی ایسی چیزیں اور یا مخلوقات ہیں جو بغیر ماں باپ کے وجود میں آئیں. بغیر باپ کے وجود میں آنا تو سب کو معلوم ہے, مثلا جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے. کون سی مخلوقات ہیں جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے وجود میں آئیں؟ تو آپ نے جواب دیا آدم علیہ السلام, نمبر 2 حوا علیہ السلام, نمبر 3 وہ کوا جس نے آ کر قابیل کو یہ سکھایا کہ جب کوئی مر جائے تو اس کو زمین میں کیسے دفناتے ہیں. اس کے بعد دمبا اسماعیل, یعنی وہ دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا, اللہ نے بھیجا تھا اس کو. صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو کہ پہاڑ سے نکلی تھی, پیدا نہیں ہوئی تھی, اسی حالت میں, جوان حالت میں وہ پہاڑ سے نکلی تھی. اشدہا کس کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے لاٹھی پھینکی تھی تو وہ اژدہا بن گیا تھا, اس کا بھی کوئی ماں باپ نہیں تھا, وہ لاٹھی سے اژدہے میں تبدیل ہوا تھا. اور آخر میں ابلیس ملعون, ابلیس بھی بغیر ماں باپ کے, حالانکہ جنوں میں سے ہے لیکن بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا. تو یہ 7 اشیاء, یہ 7 چیزیں, یہ 7 مخلوقات کے بارے میں امام نے کہا کہ یہ بغیر ماں باپ کے وجود میں آئیں. چنانچہ وہ سمجھ گیا کہ علمی کمالات کا حقیقی حامل کون ہے اور رسول اللہ کے حقیقی جانشین ہونے کا اصل حقدار کون ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد میں. اللہم صلی علی محمد والے محمد. اب آئیے آپ کے اخلاق کی طرف, اور دیکھا جائے کہ یہی وہ اہم ترین پہلو ہے کہ جس میں ہمیں عملی اسباق ملتے ہیں. علم کے متعلق آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا علم لدنی تھا, ہم اس کے حامل نہیں ہو سکتے, اگر ہو بھی گئے تو چند ایک الفاظ, لیکن بہرحال اخلاق تو ایسے ہیں کہ جن پہ ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں, اور تمام کے تمام اخلاقی پہلو عمل کرنے کے قابل ہیں. ٹھیک ہے, چند علوم ایسے ہیں کہ جن کو آپ نہیں حاصل کر سکتے, علم لدنی ہے, علم غیب ہے, مثلا وہ علم جو خاص طور پہ اللہ کی طرف سے خاص لوگوں کو عطا کیا جائے. اخلاق کے حوالے سے ایک بہت مشہور واقعہ ہمیں ملتا ہے اور ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں اور عموماً اس پر غور و خوض نہیں کرتے, اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. کنیز سے ایک دفعہ شوربہ آپ کے لباس پہ گر گیا, اور آپ کو معلوم ہے اس زمانے میں اور ابھی بھی عربوں کے ہاں غلام کو بہت زیادہ حقارت سے دیکھا جاتا تھا, مارا پیٹا جاتا تھا, تشدد کیا جاتا تھا, چھوٹی چھوٹی غلطی پر جو ہے ان کو پکڑا جاتا تھا. اور غلام کا مطلب یہی ہے کہ جو 24 گھنٹے عمر بھر کے لیے آپ کا مطیع ہو اور زبان سے کچھ نہ, کا کوئی جاب تو تھی نہیں 9 to 5. چنانچہ جب شوربہ گرا تو وہ گھبرا گئی, پریشان ہو گئی کہ اب یہ غصے میں آ جائیں گے. اس کے منہ سے فوراً قرآن کی آیت
سورہ آل عمران آیت نمبر 134 134 کا ٹکڑا نکلا کہ والکاظمین الغیظ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، تو ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو اپنے غصے کو قابو کرتے. امام نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے غصے کو قابو کیا. پھر اس نے آیات کا دوسرا ٹکڑا آگے کا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور جو لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں. امام نے فوراً کہا ٹھیک ہے، میں نے تم کو معاف کیا. پھر اس نے آیت کا تیسرا ٹکڑا پڑھا واللہ یحب المحسنین، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، سورہ آل عمران آیت نمبر 134. امام نے اسی وقت آزاد کر دیا. دیکھیں یہ ہے احسان. ایک ہوتا ہے عدل. عدل یہ ہے کہ آپ نے چوری کی، آپ نے کوئی خطا کی، آپ اس کو سزا، اس کی سزا آپ کو مل گئی، ٹھیک ہے. عدل یہ کہتا ہے. احسان یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سزا کا سزاوار ہے تو اس کی سزا معاف کر دی جائے، یا کسی انعام کا مستحق ہے تو اس سے زیادہ دیا جائے. اس کو کہتے ہیں احسان. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. تو امام نے عدل نہیں کیا، احسان کیا. بلکہ عدل تو یہ تھا کہ اس کو سزا دینی چاہیے تھی، امام نے معاف کر دیا. عدل سے بڑھ کر احسان کر دیا. پھر غصہ نہیں ہوئے، اور نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ اس کو آزاد کر دیا. احسان سے بھی گویا ایک اوپر کی چیز، بلند ترین احسان. احسان تو یہ ہے کہ آپ نے سزا دینی تھی، آپ نے سزا نہیں دی، ٹھیک ہے، امام سزا نہیں دیتے، عفو درگزر کرتے. نہیں، امام الٹا اس کو انعام دے رہے ہیں. گویا اس نے بہت اچھا شوربہ بنایا تھا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے شوربہ اگر آگے پیچھے ہو جائے، شربت میں چینی کم اور چائے میں جو ہے وہ دودھ کم پڑ جائے، تو کس طرح لوگوں کو سننی پڑتی ہے، خواتین کو، معذرت کے ساتھ مردوں سے. لیکن آپ دیکھیں کہ امام جو ہے شوربے میں یہ نہیں کہہ رہے کہ نمک کم ہے. ہمارے یہاں تو شوربے میں نمک کم ہو جائے قورمے میں تو ہم آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اور یہاں پہ شوربہ آپ گرا کے دیکھیں، آج دیکھیے گا مت لیکن کبھی ایسا ہو جائے تو آپ دیکھ لیجئے کہ سامنے والے کا کیا ریئیکشن ہوتا ہے. تو امام جو ہے اپنے اوپر گرنے والے شوربے پہ نہ صرف کہ غصہ نہیں ہو رہے، سزا نہیں دے رہے، بلکہ اس کو آزاد کر رہے ہیں. گویا نعوذ باللہ اس نے کوئی بہت بڑا اچھا کام کیا. اسی طرح کا ایک ملتا جلتا واقعہ ہمیں شامی کے حوالے سے ملتا ہے. ایک شامی آتا ہے اور بلا سبب آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. امام کسی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. امام کسی بات کی دلیل یا جواز پیش نہیں کرتے، یا اس کو رد نہیں کرتے کہ تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط کہہ رہے ہو. فقط یہ کہا کہ تم بھوکے ہو تو میں کھانا کھلا دوں، تمہارے پاس لباس نہیں تو میں لباس دے دوں، تمہارے پاس ٹھہرنے کو مکان نہیں تو میں اپنے گھر تم کو مہمان رکھ لیتا ہوں. ان الحسنات یذہبن السیئات، ہم پڑھتے ہیں سورہ ہود آیت نمبر 114 کہ ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو مٹا دیتی. آپ نے دیکھا ہوگا آپ پینسل سے کچھ لکھتے ہیں، اگر ہم غلط لکھ دیتے ہیں تو کیا ہم پینسل سے ہی مٹاتے ہیں؟ پینسل کو الٹا کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ربڑ لگا ہے اس سے مٹا رہے ہوتے ہیں. ابھی پینسل ہم نے سیدھی پکڑی ہوتی ہے اور مٹا رہے ہوتے تو اس کو الٹا کرتے ہیں. تو اللہ بھی یہی سکھا رہا ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو تم اس کو الٹا کرو. جس طرح پینسل کو الٹا کر کے ربر استعمال کر کے مٹایا جاتا ہے، برائی کا جواب نیکی سے دو تو وہ تمہارا دوست بن جائے گا. تو امام نے بھی یہی کیا. اچھا، امام اس کو لے کے گئے، اس کو رکھا، کھانا کھلایا، اس کو انعام و کرام دیے. جب جانے لگا تو اس نے کیا جملہ کہا کہ جب میں مدینے میں آیا تھا تو آپ سے بدتر انسان کوئی نہیں تھا، اور جب میں مدینے سے جا رہا ہوں تو آپ سے بہترین انسان کوئی نہیں. ایک درود پڑھ دے محمد والی. یہ ایک بہترین پیغام ہے ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی طور پہ کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ معاف کیا جائے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جائے. غلطی پہ حوصلہ افزائی نہیں، کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں، تمہارے سر میں درد ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، تم نے دیکھا نہیں، وغیرہ وغیرہ. رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے کوئی بہانہ پیش کرے اس کو قبول کر لو، اور اگر نہ پیش کر سکے تو تم اپنے آپ سے پیدا کر لو، خود سے کہو کہ ہاں یہ ہو گیا ہوگا، سر میں درد ہو گیا ہوگا، نیند آ گئی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غلطیوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، سب کے سامنے غلطیوں پر ٹوکا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ تعریف سب کے سامنے،
اور تنبیہ اکیلے میں. ہمارے الٹا ہوتا ہے، تعریف تو کی ہی نہیں جاتی، اور تنبیہ یا جسے کہتے ہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ بچوں ہی کی صحیح سب کے سامنے. ہر کسی کا ایک ظرف ہوتا ہے، ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، ایک عظمت ہوتی ہے، عزت نفس ہوتی ہے جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سخاوت کے اعتبار سے سنیے، ایک دفعہ حکیم شام مدینے آیا اور اس نے جب دیکھا کہ مدینے والے اس کے مخالف بن رہے تو حکیم شام نے یہ کہا کہ چلو میں لوگوں میں انعام و کرام تقسیم کروں، جس طرح ہمارے یہاں حکومتیں اسکیم نکالتی ہیں، بے روزگاری اسکیم، فلاں اسکیم. تو اس نے لوگوں کو کہا کہ تمام لوگ آ جائیں اور میرے خزانے سے جو چاہیں لے. لوگ آتے گئے، وہ نوازتا رہا، لیکن اس نے دیکھا کہ امام حسن نہیں آئے. مغرب ہونے کو آ رہی تھی، دن ختم ہو رہا تھا، دربار بند ہونے کو تھا. اس نے خصوصی طور پہ آپ کو بلوایا اور کہا کہ ان کو بلاؤ، میں ان کو بھی نوازنا چاہتا ہوں. بلایا، امام جو ہے کسی فتنے سے بچنے کے لیے چلے گئے اور اس نے پھر جو ہے آپ کو نوازنا شروع کیا. اور کس طرح نوازا؟ یہ کیا کہ نوازا کہ میں نے صبح سے لے کے رات تک، شام تک، اب تک جتنا لوگوں میں تقسیم کیا ہے اتنا میں آپ کو دیتا ہوں. اور جب وہ واپس جانے لگے تو حاکم شام کے دربان نے آپ کی جوتیاں سیدھی کر دیں. آپ نے وہ تمام مال اس دربان کو دے دیا، یہ بتانے کے لیے کہ جتنے مال کے حقدار تم ہم کو سمجھتے ہو، جتنے مال کا حقدار، اتنا مال کا حقدار تو ہمارے نزدیک تمہارا دربان ہے. اللہم صلی علی محمد. تو آپ نے دیکھا امام کا اخلاق کس طرح غلطی پر نہ صرف یہ کہ عفو درگزر بلکہ انعام، کس طرح برا بلا کہنے والوں کو. آپ نے ہمیں چھٹے امام کی ہم نے آپ کو حدیث بھی سنائی تھی، طالب علم کے لیے خصوصی طور پہ ہدایت ہے کہ اگر تم کو کوئی یہ کہے کہ تم اگر ایک سناؤ گے تو میں 10 سناؤں گا، تم اس کو کیا کہنا کہ اگر تم 10 سناؤ گے تو مجھ سے ایک بھی نہیں سنو گے. یہ ہے انداز زندگی کا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس دن آپ کے ٹیسٹ ہوں، جس دن آپ کا امتحان ہو، ان دنوں میں آپ کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، کنارہ کشی رکھتے ہیں، لوگوں سے بہت زیادہ اضافی گفتگو بھی نہیں کرتے. لڑائی جھگڑا دور کی بات، کیوں؟ جو دماغ میں ہے وہ پھسل جائے گا، دماغ میں جو ہے وہ نکل جائے گا، مجھے ٹینشن ہو جائے گی. ایسا ہوتا ہے نا. بس تقوی کا بھی یہی حال ہے. اگر آپ نے کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، اضافی گفتگو کی، غیر ضروری گفتگو کی، اس میں گناہ ہوا، اس گناہ میں سمجھ لیجئے آپ کا تقوی پھسل کر آپ کی روح سے نکل جائے گا اور شیطان کی جھولی میں جا گرے گا. تو امام کی سیرت پہ عمل کیجئے، امام کے اخلاق پر عمل کیجئے، اور یہ دیکھیے کتنا آسان ہے دین پر عمل کرنا. عفو درگزر کرنا یا کسی کو معاف کرنا بہت آسان ہے، تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے. رسول اللہ نے جو ہے کڑوے کھیرے کھا لیے تھے، اور جب صاحب نے کہا آپ نے ہمیں آفر نہیں کی، اگر بھائی تم کو آفر کرتا تو تم کہتے کہ تو یہ کڑوے ہیں. جو لے کر آیا تھا اس کے دل کو ٹھیس پہنچتی. میں نہیں چاہتا تھا، پورے کھا لیے. اس لیے کھا لیے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اس کھیرے دینے والے کو پتہ نہ چلے. تو کبھی آپ پھل کی دکان پہ، سبزی کی دکان پہ جائیں تو جان بوجھ کے اگر کوئی وہ داغ والا سیب اور آم دے رہا ہے تو کبھی چپکے سے رکھ بھی لیا کرے. ہم تو فوراً اس کو نکال کے دوبارہ ترازو سے، یہ کیسا دیا تم نے، دیکھو یہ اپنی شکل کی طرح، اس میں تو داغ پڑا ہوا ہے. نہیں بخشتے، بالکل نہیں بخشتے اس کو، اس بیچارے کو. ہمارے ایک عالم دین تھے کہ وہ اکثر کیا کرتے تھے، ایک مومن تھا سبزی بیچنے والا، اس کی پالک سڑ گئی تھی. اکثر اس کی دکان پہ جاتے یا وہ سڑی ہوئی سبزی لے کر گھر آ جاتے. لوگ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے، ایک عام آدمی بھی بتا دے، بچہ بھی بتا دے سڑی ہوئی سبزی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ نہیں لے کے جاؤں گا تو کوئی بھی نہیں لے کے جائے گا، سبوں کو معلوم ہے سڑی ہوئی سبزی ہے، اور یہ بھی کوڑے میں ڈال دے گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا. چلو اس بہانے میں یہ سبزی لے کر آ جاؤں، کھاؤں گا میں بھی نہیں، لیکن کم از کم اس کا دل رکھ لیا جائے گا، تھوڑا سا اس کو پیسے مل جائیں گے. تو تھوڑا نقصان کبھی خود بھی برداشت کر لیا، لیکن بہت زیادہ نقصان نہیں، لیکن کبھی تھوڑا نقصان، دوسروں کی غلطی یا آپ کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، یہی اصل ہے. دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ روزہ تو خیر رکھ رہے ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو اعتکاف نہیں کر پاتے ہوں گے، حالانکہ چاہتے ہیں کہ اعتکاف کریں لیکن اعتکاف نہیں کر پاتے. گھر والے کہتے ہیں کہ اعتکاف کرنا ہے تو کچن میں کرنا، وہیں بیٹھے رہنا اور وہیں پہ سارے کام. کسی تکلیف پر صبر کرنا، خلاف مزاج تکلیف پر صبر کرنا، 1 گھنٹہ صبر کرنا 9000 سال اعتکاف سے بہتر ہے.
اب آپ دیکھیں کہ آپ کو بیٹھے بیٹھے 9000 سال کے اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے، اور دن بھر جو لوگ کہتے ہیں ہماری سانسیں بڑی سخت ہیں، سانسیں ہماری بند ہو گئی ہیں اپنے گھروں میں، ان کے لیے بہترین وقت ہے، بہترین موقع ہے یہ اعتکاف کرنے کا، کہ آپ باتیں سن رہے ہیں، آپ جو ہیں جھڑکیں سن رہے ہیں، آپ جو ہیں وہ ڈانٹیں سن رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، تو بس آپ کو بیٹھے بیٹھے اعتکاف کا ثواب مل گیا۔ الگ سے پردہ لگا کے ایک کونے میں جانے کی یا مسجد میں بیٹھنے کی، ہمارے یہاں تو مسجد میں ہے، تو لگانے کی کیا ضرورت؟ تو بہرحال یہ اخلاق امام حسین کا، اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے ان کے اخلاق پہ عملی طور پہ عمل پیرا ہوں۔ اور اب ہم چلتے ہیں ہمارے چھٹے مرحلے کی طرف، وہ ہے شجاعت۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ درس کے بعد پوچھ لیے گا۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد میں۔ فرشتہ نہیں تھا، وہ جن تھا، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، قرآن میں آیت موجود ہے، ابلیس جو ہے وہ جن تھا۔ حضرت علی کے حکم سے جو شیر تصویر سے باہر آ کر نکلا تھا اور اس نے آدمیوں کو آپ نے حکم دیا تھا کہ ان کو کھا جاؤ، تو وہ ہے، وہ شیر ہے ساتواں بغیر ماں باپ کے۔ بہرحال جو میں نے جہاں پڑھا ہے وہاں پہ شیطان کا یعنی ابلیس کا تذکرہ ہے، اور ابلیس جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، جن تھا۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ قرآن میں موجود ہے یہ۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ دیکھیے عموماً امام حسن کی ذات کو مصالحت یا خاموشی یا سکوت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ امام حسین کربلا میں آئے، وہ لڑے اور انہوں نے جو ہے جان دی۔ امام حسن نعوذ باللہ ایسے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا۔ جب جہاں جہاں لڑنے کی، جہاد کی ضرورت پیش آئی اور ان کو موقع دیا گیا اور ان کو کہا گیا، انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ قتل عثمان میں خلیفہ سویم کے قتل کے وقت جب لوگ آئے آپ کو قتل کرنے کے لیے اور آپ کے گھر کا محاصرہ کیا، تو 40 لوگ نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور کھانے پینے کی بندش کی۔ حسن و حسین کو امام علی نے باقاعدہ جو ذمہ داری سونپی تھی کہ تم پانی پہنچانا۔ اس کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ پانی کس طرح پہنچایا جاتا تھا کہ کپڑا لیتے تھے، وہ کپڑے کو پانی میں بھگوتے تھے اور اس کپڑے کو محل کی دیوار سے دوسری طرف سے پھینک دیا کرتے تھے، اور پھر جو اندر افراد تھے ان کے اہل خانہ اس کپڑے کو لے لیتے تھے، اس کپڑے کو نچوڑ کر اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو پانی دے کر ان کی جانیں بچائیں، اور انہی لوگوں پر پانی بند کیا گیا۔ جنگ صفین میں مولا علی نے جب نہر پہ قبضہ کیا تھا تو اس وقت اپنی فوج کے سپاہیوں کو بھی اور دشمن کی فوج کے سپاہیوں کو بھی اجازت دی تھی کہ وہ پانی لے سکتے ہیں، لیکن جب دشمن کی فوج قبضہ کرتی تو مولا علی کی فوج کے سپاہیوں کو اجازت نہیں دیتی۔ تو اپنی جان پہ کھیل کر، حالانکہ ان کی جان جانے کا خدشہ تھا، خلیفہ سویم کو اور ان کے اہل خانہ کو پانی پہنچانے کا جو ہے ذمہ خود امام حسین نے لیا۔ جنگ جمل میں جناب عائشہ جب حضرت علی سے لڑنے کے لیے آئیں تو ان کو بصد و احترام میدان جنگ سے مدینہ پہنچانے کی ذمہ داری خود آپ کے ذمے مولا علی نے لگائی۔ پھر جنگ صفین میں کوفے میں جب شورش برپا ہوئی تو وہاں کے لوگوں کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے اور ان کو سمجھانے کے لیے عمار یاسر امام حسن کا انتخاب کیا، اور یہ امام حسن علیہ السلام کی جوش خطابت تھی کہ جس کی وجہ سے 9,500 کا لشکر تیار ہوا، اور پھر وہ مولا علی سے آ کے ملا۔ اب آئیے شہادت کی طرف چلتے ہیں کہ جب حاکم شام نے یہ دیکھا کہ میری تمام تدبیریں جو ہے ناکارہ جا رہی ہیں اور دن بدن آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور آپ کے والد کی شہادت کے باوجود آپ جو ہیں وہ لوگوں میں بطور امام، بطور خلیفہ مشہور ہو گئے، معروف ہو گئے، قبول کر لیے گئے، تو اس نے باقاعدہ ایک لشکر تیار کیا۔ مولا علی کی جب شہادت ہوئی تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز کو مکمل امام حسن نے کیا، اور یقیناً وہ بہت کڑا وقت تھا، یعنی ٹھیک ہے جتنا بھی کڑا وقت تھا لیکن مولا علی کے زمانے تک مشکل کشا تو موجود تھا،
کتنا بھی کڑا وقت تھا، مولا علی تو موجود تھے، لوگوں کے ڈھارے سے ایک آسرا تھا. مولا علی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ مشکل لوگوں کو پیش آ رہی ہوگی. اب کیا ہوگا؟ اس مشکل وقت میں امام حسن نے وہ باغ ڈور سنبھالی. خوارج، پھر حاکم شام، پھر کمزور ایمان کے لوگ، ان تمام کو. تو پہلا جو خطبہ دیا، اس پہلے خطبے میں آپ نے امام علی کے فضائل بیان کی، اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اپنا تعارف کروایا. اور اس کے بعد جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اصل حقیقت کیا ہے اور امام بننے کا حقدار کون ہے، تو 40,000 لوگوں نے اسی وقت آپ کی بیعت کی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کیا. اور جب یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب یہ خبر وہاں پہنچی ہوگی شام، حاکم شام کے وقت کے پاس، تو وہ اس کے اوپر ایک بام شیل گرا ہوگا کہ 40,000 لوگ ایک دم سے آپ کی خلافت کی بیعت کے لیے تیار ہو گئے. اس نے 60,000 کا لشکر تیار کیا. 40,000 لوگوں کی بیعت کا مطلب ہے بچے، بوڑھے، ضعیف، بچے، بوڑھے، عورتیں اور جوان. تو ظاہر سی بات ہے 40 کے 40 لڑنے کے قابل تو نہیں تھے. امام حسن نے 12,000 افراد کو اس میں سے منتخب کیا اور لڑنے کے لیے روانہ کیا. حاکم شام 60,000 کا لشکر اور امام حسین کا 12,000 کا لشکر، 12 پنجے 60، 5 گنا زیادہ بڑا لشکر تھا حاکم شام کا. لیکن اس کے باوجود ایک پریشانی، ایک خوف کہ ہم کو شکست نہ ہو جائے، اس نے ایک افواہ پھیلا دی کہ امام حسن علیہ السلام نے مجھ سے صلح کر لی ہے. جب یہ افواہ پھیلی تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، پھوٹ پڑ گئی. بالکل ایسا ہی ہوا جیسے جنگ صفین میں ہوا تھا. جنگ صفین میں جب قرآن کو نیزوں پر رکھ کر بلند کیا گیا تو پھوٹ پڑ گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی قبول کر لیں حکم قرآن کا، کچھ لوگوں نے نہیں قبول کرے. جن لوگوں نے مولا علی کی مخالفت کی ان کو پھر خوارج کی فہرست میں جانا پڑا. اب یہی صورتحال یہاں پر بھی ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا بھئی قبول کر لیں، کس نے کہا صلح کر لیں، کس نے کہا نہیں کریں. اور جنہوں نے کہا کہ بھئی قبول کر لیں ان لوگوں نے بھی الزام لگائے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. یہاں تک یہ ہو گیا تھا کہ خیموں میں جب لوگ اٹھتے سو کر تو ایک اشرفی کی تھیلی لٹکی ہوتی تھی اور ہر کسی کو اس کے منصب اور شخصیت کے اعتبار سے رشوت دی جاتی تھی. آہستہ آہستہ لوگ کٹتے چلے گئے. پھر لوگوں کو دھمکیاں بھی دی گئیں کہ بھی جو قبول نہیں کرے گا اس کے ساتھ یہ حشر کیا جائے گا. آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام پہ رقیق الزامات اور جملے کسے گئے، مضل المومنین کہہ کے ان کو مشہور کیا گیا اور مسلح تک ان کے قدموں سے چھین لیا گیا. اور جب وہ مدائن گئے تو مدائن پر حملہ بھی کیا گیا. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا میرے مختار میں، کس طرح ان کے چچا نے ان کو پناہ دی اور ان کا علاج معالجہ کروایا. تو اب یہ بات ثابت ہو گئی جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، مسلح کھینچا گیا اور آپ کے دوستوں میں کمی ہونے لگی، دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، کہ اب جنگ کسی کام کی نہیں. دیکھیں، جہاد کا یا جنگ کا ایک اسلامی اصول سیدھا سا یہ ہے کہ جہاد اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب فتح یقینی ہو. ٹھیک، اگر فتح یقینی نہ ہو یعنی 50-50 چانس ہو، یا شکست یقینی ہو، لیکن اس صورت میں یہ دیکھا جائے گا کہ نقصان یا قربانی دینا دین کے مفاد میں ہے یا نہیں. اگر دین کے مفاد میں ہوگا تو پھر بڑی سی بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا، جیسے کربلا میں ہوا. سراسر نقصان، سراسر جیسے کہ ہلاکت دیکھا جائے نعوذ باللہ. بظاہر امام کو یقین تھا کہ ہم شہید کیے جائیں گے، بلکہ انہوں نے پہلے کہہ بھی دیا تھا یہاں ہمارے سر کٹیں گے، یہاں ہمارے سر تن سے جدا ہوں گے اور یہاں پر جو ہے وہ ہم کو مارا جائے گا. لیکن وہ قربانی افادیت رکھتی تھی، مفید تھی. اسلام ایک ایسا پودا تھا کہ جو مرجھا جا رہا تھا، مر رہا تھا، اور جس طرح پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اسلام کے پودے کو خون کی ضرورت تھی. اور جب خون معصوم اس میں جائے گا تو پھر کیا ہی بات. تو امام نے اپنا خون دیا، اہل بیت کا خون دیا، اپنے انصار و اعوان کا خون دیا. تو یہ اگر بات ذہن میں رکھ لی جائے کہ یا تو فتح یقینی ہو یا شکست کی صورت میں، نقصان کی صورت میں فائدہ ہو رہا ہو، کوئی افادیت ہو، اسلام کی سربلندی ہو، اس کے لیے کوئی مثبت پہلو ہو، تو پھر آپ اس کو کر سکتے ہیں. مثلا ہم دیکھتے ہیں کربلا میں نقصان ہی نقصان تھا، لیکن آگے چل کر اس کا فائدہ ہوا. چنانچہ امام جو ہے وہ صلح پر آمادہ ہوگا. یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ صلح کی ابتدا امام کی طرف سے نہیں ہوئی. امام نے نہیں کہا کہ چلو میں صلح کر لیتا ہوں. حاکم شام نے سادہ کاغذ بھیجا
اور یہ کہا کہ بھئی یہ سادہ کاغذ، اس پہ آپ شرائط لکھیں اور خود ہی دستخط کر دیں، بلینک چیک. حاکم شام نے بھیجا تھا، آپ نے نہیں منگوایا تھا، آپ نے نہیں کہا تھا کہ بھئی میں صلح کرنا چاہتا ہوں. حاکم شام کو کہا گیا، حاکم شام نے کہا کہ یہ سادہ کاغذ ہے، اس پہ جو شرائط آپ لکھیں. دیکھیں چاہتے تو وہ زر و جواہرات مانگ سکتے تھے، دنیا مانگ سکتے تھے، کسی چھوٹے علاقے کی حکومت مانگ سکتے، کچھ بھی مانگ سکتے تھے، لیکن انہیں جو شرائط رکھی اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح جو ہے امام نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا. خیر بہرحال جب حاکم شام نے یہ دیکھا کہ اس سے ہمارا کام نہیں بن رہا تو اس نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا، اور اس کے لیے آپ کی بیوی جودہ بن اشعث بن کندی، اشعث بن کندی کا نام سنا ہوگا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بغض معاویہ میں علی کے ساتھ آ کے ملا تھا. جودہ بن اشعث کو منتخب کیا اور یہ لالچ دیا کہ میں تمہیں 1,00,000 درہم دوں گا اور اپنی بیٹے کی شادی تم سے کرواؤں گا. اور جب اس بیچاری اس لیے کہیں گے کہ جب اس نے زہر دے کر وہاں کا رخ کیا تو کہا گیا کہ جب تم نے اپنے شوہر سے وفا نہیں کی تو تم میرے بیٹے سے کیا وفا کرو گی، اور لاش کو اس کی قتل کروا کر دریا میں ڈال دیا گیا. نہ خدا ملا، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے، اور اہل بیت کے مارنے والوں کو، تکلیف دینے والوں کو، قتل کرنے والوں کو کچھ بھی نہیں ملا. کربلا کے قاتلین کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ کتنا ودن منتھس ودن ایئرز ان کو موت آئی. جودہ بن اشعث نے، اچھا یہاں بھی ایک بات مد نظر رہے کہ فقط یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا جودہ بن اشعث نے زہر دیا، اس سے پہلے بھی امام کو زہر دے کے ہلاک کرنے کی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی. امام ہر مرتبہ بچ گئے اور وہ زہر نہیں کھایا، وہ مشروب نہیں پیا. اچھا یہاں پر ایک سوال کا جواب بلکہ ہمیں مل جاتا ہے جو ہمارے کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر امام کو معلوم ہے کہ اس انگور میں زہر ہے، امام کو معلوم ہے کہ اس شربت میں زہر ہے، تو امام کیوں پیتے ہیں؟ یہ تو خودکشی ہوئی. تو آپ دیکھیے امام حسن علیہ السلام نے اس سے پہلے جو کوششیں ہوئیں ہلاک کرنے کی، اس میں سے صاف بچ کے نکل گئے. ان کو اس وقت بھی معلوم تھا جودہ بن اشعث کے دیے گئے شربت میں یا کھانے میں زہر ہے، اور پہلے بھی معلوم تھا، لیکن پہلے امر خداوندی، رضا الہی ساتھ نہیں تھی. خدا کی رضا یہ تھی کہ بھئی تم بچ جاؤ، تم اس وقت اپنی جان نہ دو اور اس وقت یہ شربت، یہ کھانا نہ کھاؤ. تو امام بچتے رہے. لیکن جب جودہ بن اشعث نے کہا تو امر خداوندی یہ تھا، رضا الہی یہ تھی کہ اب تمہارا وقت شہادت قریب آ گیا، اب تم اس کو پی لو، اس کھانے کو کھا لو، اب تم جو ہے اپنی جان ہمارے حوالے کر دو. تو امام یہ نہیں دیکھتا کہ میری جان جا رہی ہے یا میری جان بچ رہی ہے، نہیں، امام یہ دیکھتا ہے کہ امر خداوندی کیا ہے، رضا الہی کیا ہے. اگر رضا الہی اس میں ہے کہ میں کھا کے مر جاؤں، ٹھیک ہے میں کھا کے مر جاؤں گا. رضا الہی اس میں ہے کہ میں اس سے پرہیز کروں اور بچ جاؤں، تو ٹھیک ہے میں بچ جاؤں گا. جودہ بن اشعث کے زہر پر آپ کی شہادت ہوئی، اور یہ کہا جاتا ہے حاکم شام نے باقاعدہ سجدہ شکر ادا کیا. اس کے بعد آئیے ہم ان 2 الزامات کی طرف چلتے ہیں جو آپ کی ذات مقدسہ پہ اٹھا گئے، ایک کثرت الازواج اور صلح امام حسن. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پہ. کثرت الازواج، آپ پہ الزام لگایا گیا کہ آپ شادیاں بہت کرتے تھے اور طلاقیں بہت دیا کرتے تھے. اچھا وہ یوں بھی کہہ سکتے تھے آپ شادیاں بہت کرتے تھے، چونکہ ان کی وفات ہو جایا کرتی تھی اس لیے آپ دوسری شادی کر لیں. انہوں نے اس مسئلے کو وفات سے نہیں طلاق سے حل کیا، اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے راویوں میں، شیعہ راویوں میں ایسے لوگ نہیں ملیں گے، لیکن اغیار میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ان قسم کی احادیث کو، روایات کو پروموٹ کیا جو من گھڑت تھی. بہرحال اس کا ایک تجزیہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ابن الحدید نے عبداللہ مدائنی سے روایت کرتے ہوئے آپ کی 70 بیویاں لکھی ہیں اپنی کتاب میں، عدد جو ہے 70 کا. پھر کتاب نور الابصار میں علامہ شبلنجی نے آپ کی 90 بیویاں لکھی ہیں. کتاب قوت القلوب میں آپ کی 300 بیویاں درج ہیں، یعنی عدد جو ہے وہ 300 کا درج ہے. بڑی عجیب سی بات ہے. اس کا تجزیہ کرتے ہیں. نمبر 1، آئیے اس کا جواب دیتے ہیں. نمبر 1، اگر 300 یا 250 یا 70 یا 90 بیویاں ہیں تو ان کے نام، شجرہ نسب، اعلی احوال، اخلاق، سوانح حیات وغیرہ وغیرہ، چلیں سب چیزیں چھوڑیں، آپ نام بتلا دیں. کہیں کسی کتاب میں ان کے نام مذکور نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ 12
کا عدد تو ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ 12 امام ہوں گے، لیکن 12 اماموں کا خلیفہ کا نام درج نہیں ہے۔ اسی طرح بیویوں کی تعداد تو درج ہے 70 90 250 300، لیکن نام درج نہیں ہے۔ ہمارے یہاں 9 بیویاں ملتی ہیں اور ان کے نام بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1 ام فروا، نمبر 2 ام بشیر، نمبر 3 ام حسن، نمبر 4 ام اسحاق، نمبر 5 خولہ، نمبر 6 رملہ، نمبر 7 ثقفیہ سے ثقفیہ، نمبر 8 بنت امراء القیس، اور نمبر 9 جودہ بن اشعث۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی جب بھی آپ یہ یاد دیکھیں کہ کسی کے نام میں لگا ہو تو عموماً اگر لقب نہ ہو، وہ بعض اوقات لقب بھی ہوتا ہے، لیکن عموماً کا مطلب ہوتا ہے کنیز، تو ام فروا، ام حسن، ام اسحاق وغیرہ۔ بہرحال اب آپ یہ دیکھیے، ایک تو نام کا مسئلہ ہو گیا کہ اگر یہ ہیں اتنی تعداد میں تو آپ ہمیں نام بتا دیں۔ نمبر 2، آپ خود ذرا غور کیجئے کہ 300 بیویاں، 250 یا 70 یا 90 بیویاں، ان کے نان و نفقے کا بندوبست وہ کیسے کرتے ہوں گے؟ وہ بادشاہ تو تھے نہیں، شہنشاہ تو تھے نہیں، خلیفہ بھی بنے تو وہ تصرف تو ناجائز نہیں کیا کرتے تھے، تو لوگ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ پھر اگر طلاق بھی دیا کرتے تھے تو مہر کا انتظام کہاں سے کیا کرتے تھے؟ مہر ایک بہت بڑی رقم ہوتی ہے، آج کل کے دور میں بھی جب انسان طلاق دیتا ہے تو مہر کو ذہن میں رکھتا ہے، اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ مہر زیادہ سے زیادہ رکھا جائے تاکہ ہماری بچی کی سیکیورٹی ہو وغیرہ، لیکن اسلام میں بہرحال زیادہ مہر کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو یہ تمام پھر بچے بھی اسی حساب سے ہوں۔ پشاور میں ایک آدمی کی 4 بیویاں 35 بچے، تو پھر اس حساب سے امام کی اولادیں بھی ہوں، تو ہمیں اس طرح کے اہل خانہ ان کا خرچہ ہمیں نہیں ملتا۔ تیسرا جواب آپ سنیے کہ امام کو کیا اتنا وقت ملا کہ وہ اتنی شادیاں کرتے ہیں؟ 15 سال آپ بلوغت کے نکال لیں، 35 ہجری تک، جب تک مولا علی خلافت پر نہیں متمکن ہوئے تھے، اس وقت حالات خراب تھے۔ مولا علی کی 25 سال کی تنہائی کی زندگی میں لوگ مولا علی کو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ لڑکی کیا دیتے ہوں گے؟ لڑکی کیسے دیں گے آپ کے گھر میں؟ 35 ہجری میں مولا علی منبر پہ بیٹھے، خلافت پہ بیٹھے، اور امام حسن کی شہادت کب ہوئی؟ 50 ہجری۔ تو امام حسن کو 15 سال ملے فقط۔ اس 15 سال میں کم سے کم تعداد 70 کی ہم لے لیں تو ہر 2 مہینے بعد ایک شادی۔ کراچی اور برصغیر کے ماحول میں تو اگر تمام رسومات ادا کی جائے تو پورا مہینہ 2 مہینے جو ہے وہ شادی میں گزر جائے۔ اگر 300 کا عدد ہم سامنے رکھیں تو 1 مہینے میں 2 شادی۔ یہ بھی عجیب محیر العقول ہے، یعنی عقل سے دور ہے بات۔ ایک تو نام درج نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ، اور دوسرا یہ کہ اتنی کم مدت میں 15 سال کی مدت میں 70 کم از کم یا زیادہ 300 شادیاں بالکل ناممکن ہے، ناممکنات میں سے ہیں۔ اور اس کے بعد نان و نفقہ ہم نے کہا کہ یہ بھی ناممکن۔ دوسری آخری اہم بات جو علماء نے بہت اچھی بیان کی ہے کہ آپ پہ یہ الزام لگایا گیا، اس کا مطلب ہے کہ واقعی آپ صاحب کردار تھے۔ ایک بڑی عجیب روایت مشہور ہے لوگوں میں، ہمارے یہاں نہیں، کہ مولا علی نے ایک دفعہ خطبہ دیا اور یہ کہا کہ لوگوں، میرے بیٹے حسن کو بیٹیاں مت دینا، یہ طلاقیں بہت دیتے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے یہ طلاقیں۔ لوگوں نے کھڑے ہو کے کیا کہا؟ ہم تو دیں گے، ہم تو اپنی بیٹیوں کی شادی ان سے کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ نعوذ باللہ امام حسن علیہ السلام کا کردار اتنا بہترین تھا کہ مولا علی کے قول کو لوگوں نے ٹھکرا دیا، کہ ان کا کردار اتنا مضبوط ہے، چاہے وہ 300 طلاقیں دے دیں، 300 خواتین کو طلاقیں دے دیں، ہم پھر بھی لڑکی دیں گے کیونکہ وہ صاحب کردار ہیں۔ یہ تو خود ان کے صاحب کردار ہونے کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ طلاقیں دیا نہیں کرتے تھے، طلاقیں لی جاتی تھی۔ بہرحال ہمارے نزدیک تو اتنی شادیاں ممکن بھی نہیں، عقلی اعتبار سے، منطقی اعتبار سے، تاریخی اعتبار سے، اور آدمی اگر تھوڑی سی اپنی سوچ لڑائے تو وہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت افسانہ تھا۔ لیکن بات دیکھیے اتنی چھوٹی نہیں ہے، اگر آپ تھوڑی سی بات کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا یہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہم سو رہے ہیں لیکن ہمارے دشمن نہیں سو رہے۔ ہمارا دشمن تو جاگ رہا ہے نا، وہ تو کوشش کرتا رہتا ہے کہ مسلمانوں کی کسی بھی بات کو پکڑا جائے، ویک پوائنٹ کو، اور اس کو چھالا جائے۔ اب غور سے سنیے گا کہ یہ اتنی سی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے۔
مباہلے میں عیسائیوں کو شکست ہوئی، اس کا بدلہ لینا تھا۔ اب جسے کہتے ہیں نا کہ جس طرح امتحان میں بچہ فیل ہو کے آتا ہے، بعد میں یاد آتا تھا، ہاں یاد آتا کہ ہاں پہلے تو کہتا میں نے بڑا اچھا پیپر کیا، پھر یاد آتا ہاں یہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط تھا، میرے خیال میں نے غلط کیا ہوگا۔ تو پھر عیسائیوں کو یاد آنے لگا کہ ہمارے پولیٹک پوائنٹس کیا تھے، مسلمانوں کے ویک پوائنٹس کیا ہیں، کہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں، کن کن باتوں پر۔ انہوں نے پہلے رسول اللہ کی شخصیت کو نشانہ بنایا کہ وہ شہوت پرست تھے، ان کی اتنی بیویاں تھیں۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو نشانہ بنایا۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ مقصد یہ ہے کہ اگر انسان تقوی کی معراج پر پہنچنا چاہتا ہے تو شادی نہ کرے، تجرد کی زندگی گزارے۔ اور یہی عقیدہ ہمارے ہاں کچھ مسلمانوں میں مشہور ہو گیا، جن کو ہم صوفیہ کہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ جب 3 لوگوں نے آگے کہا تھا، ایک نے کہا تھا کہ میں زندگی پر شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا تھا میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور ایک نے کہا تھا جو ہے میں یہاں نہیں رہوں گا، مطلب کہیں چلا جاؤں گا۔ یعنی بہرحال جو مفہوم حدیث یہ ہے کہ تجرد کی زندگی، تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ میری سنت نہیں ہے، اور جو میری سنت سے روگردانی کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ عیسائی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو تقوی کی معراج پر پہنچنا ہے تو آپ کو شادی نہیں کرنی، جس طرح بی بی مریم نے نہیں کی، خواتین کے لیے مثال، اور مردوں کے لیے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، انہوں نے بھی شادی نہیں کی اتفاقاً۔ بہرحال یہ مسلط خداوندی تھی، 33 سال میں ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی وہاں بڑی دھوم دھام سے ہوگی، 500 سال تک ان کا ولیمہ ہوگا۔ اور جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ان کے بارے میں کہا جاتا ہے جنت میں بی بی مریم جیسا مرتبہ ان کو دیا جائے گا۔ تو مومن تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس کو نعمت ملے تو وہ شکر کرے اور ثواب کمائے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے تو صبر کرے تو بھی ثواب پہنچائے۔ رسول نے کہا کہ اس جیسی نعمت خدا کی کسی مخلوق کو نہیں حاصل ہے، اگر تکلیف ہوگی تو بھی فائدہ، اور تکلیف نہیں بھی ہوگی تو بھی فائدہ۔ اچھا، عیسائیوں نے کیا کہا کہ شادی نہ کرنا تقوی کی دلیل ہے، اور آپ دیکھ لیجئے اب وہاں کے معاشرے کا کیا انجام ہو رہا ہے۔ انہوں نے جو شادی کو ایک عجوبہ بنایا ہوا ہے، بلکہ یہ کہا جاتا مشہور ہے کہ شادی محبت کا قبرستان ہے، یا شادی محبت کے لیے موت ہے۔ یعنی شادی سے پہلے تو محبت رہے گی اگر آپ نے شادی کر لی، اور اس لیے باہر کے ملکوں میں اب شادی کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر مجھے تم پر اعتماد ہے، تمہیں مجھ پر اعتماد ہے، پھر ڈاکیومنٹیشن کی کیا ضرورت؟ اور وہاں تو یہ اصول ہے اگر آپ طلاق دیں گے تو آدھی آدھی دولت، لڑکی کی بھی آدھی دولت اور مرد کی بھی آدھی دولت تقسیم ہوگی۔ بہرحال مسلمانوں کی اس کثرت الازواجی، پولیگیمی جسے کہتے ہیں، 4 شادیوں والی بات کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے۔ عیسائیوں سے یہ بات چلی تھی رسول اللہ پر، پھر امام حسن، پھر باقی لوگوں پر۔ اس وقت جو مسلمان امیگریشن کے لیے جاتے ہیں یورپی ممالک میں، خصوصی طور پہ عرب ممالک سے، ان کی 1 سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں۔ برصغیر پاک و ہند کے مرد تو بیچارے مظلوم ہیں، لیکن وہاں بھی اکثر کی 1 سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ اس پہ پابندی لگائی ہے کہ آپ اس کو نہیں تسلیم کریں گے اور 1 سے زیادہ شادی نہیں کریں گے۔ ٹھیک، پھر اگر آپ نے بے راہ روی، عورتوں کی بے حجابی پہ کوئی تنقید یا کوئی ایسا رد عمل کا اظہار کیا، آپ کو نکال دیا جائے گا۔ آسٹریلیا میں بھی ایک عالم دین کو نکالا ہے کہ اس نے اس بے راہ روی پر تنقید کی تھی، بے حجابی پہ تنقید کی تھی آسٹریلیا میں، انہوں نے نکال دیا کہ بھئی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ماحول بننے جا رہا ہے، ابھی جو شوٹنگ ہوئی ہے گے کلب میں، 50 لوگوں کو جو مار دیا گیا ہے، اس میں پھر ایک بحث نکل پڑی ہے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ اچھا اس کو چھوڑیں آپ، یہ تو سب غیر مسلم ہے نا، آپ کے امیگریشن والے، یورپ والے۔ انڈیا میں ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ 50,000 مسلمانوں نے باقاعدہ دستخط کیے ہیں ان اسلامی احکامات کے خلاف کہ ان کو ختم کیا جائے، جس میں ایک 4 شادیوں والا بھی ہے۔ اب اس سے بحث نہیں ہے کہ 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں کہ واجب ہے ہر کسی پہ، جائز ہونا ایک الگ بات ہے، واجب ہونے ایک الگ بات ہے۔ رسول اللہ جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی، مولا علی جب تک بی بی سیدہ زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی۔ تو اگر بیوی واقعی آپ کی ذہنی مطابقت کے حساب سے ہو تو پھر دوسری شادی کی ضرورت ہی نہیں رہتی، پھر وہ ایک اختصاص ہے، ایکسیپشنز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں نے 50,000 دستخطوں کے ساتھ ایک یادداشت حکومت انڈیا کو پیش کی ہے کہ یہ اسلامی ممالک وہ ہیں، ہمیں نہیں چاہیے اسلامی احکامات۔ اس وقت پاکستان میں جو سینٹ پہ بل پاس ہونے کی بحث ہو رہی ہے کہ ٹی وی پہ ٹاک شوز بھی آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کاروکاری غلط ہے، ٹھیک ہے عزت کے نام پر قتل غلط ہے، جو لاہور میں ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، اس کے بعد 4 پہ در پہ قتل ہوئی، سب غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ پسند کی شادی کی اسلام اجازت دیتا ہے، لڑکی کو بھی دیتا ہے اور لڑکے کو بھی دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی شادی پسند کی شادی تھی، ان کو رسول اللہ پسند آ گیا، انہوں نے پروپوزل دیا اور کیا، لیکن
پسند کرنا، کرتے رہنا، عشق و معاشقے میں مبتلا رہنا، یہ حرام ہے۔ کسی نامحرم کے دل میں نامحرم لڑکی کا خیال آنا اور لڑکی کے لیے کسی نامحرم لڑکے کا خیال آنا ہی حرام ہے۔ ہمارے تو خیال لانا بھی حرام ہے، بلکہ چاہے جائے کہ عشق و معاشقہ، پسند ناپسند کی شادی کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے عشق و معاشقے کی۔ مغرب کا معاشرہ یہ چاہتا ہے شادیوں پہ پابندی لگائی جائے۔ ابھی تو 4 شادی کی پابندی کی بات ہو رہی ہے، پھر آپ دیکھیے گا ایک شادی میں بھی پابندی کی بات ہوگی۔ باقاعدہ یہ برٹن روزل نے رشیا میں یہ کانسیپٹ فلوٹ کر دیا تھا کہ آپ جو ہے بغیر شادی کے رہیں، اور اگر آپ شادی کے بعد بھی رہتے ہیں تو آپ کے لیے اجازت ہے، جس طرح آپ کے بہت سارے دوست ہوتے ہیں، آپ کے بہت سارے جو ہیں وہ فرینڈس ہوں اپوزٹ سیکس کے، بس ٹھیک ہے یہ میری بوائے فرینڈ یا میری گرل فرینڈ، اور آپ ان کے ساتھ گھومے پھریں۔ تو یہ باقاعدہ پاکستانی معاشرے میں یہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ شادی کو آپ دیکھیے ہمارے ٹی وی ڈراموں میں، فلموں کی تو بہت دور کی بات، شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے میاں بیوی کو آکورڈ پوزیشن میں دکھایا جاتا ہے، لڑتے جھگڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے، لیکن ان کو، بیوی کو مثلا دکاندار سے یا رشتہ داروں سے، اپنے کزن سے ہنستے ہوئے بولتے ہوئے دکھا۔ اس طرح مرد کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ دفتر میں اپنی فیمیل کولیگ سے بہت اچھی طرح بات کرے گا، بیوی سے نہیں بات کرے گا۔ تو شادی کے انسٹیٹیوٹ کو توڑا جا رہا ہے۔ تو ابتدا وہ کہاں سے کریں گے؟ یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھائی شادی نہ کرو، وہ 4 شادیوں پہ پہلے پابندی لگائیں گے، پسند کی شادی کو پروموٹ کریں گے، پھر اس کے بعد کہیں گے بھائی شادی کا بندھن ہی غیر ضروری ہے اور فضول ہے، اس کی ضرورت ہی کیا ہے، آپ ویسی زندگی گزاریں۔ تو یہ وہ بہرا روی ہے جس کی طرف وہ لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے وہ الزام لگائیں گے رسول اللہ پر، امام حسن اور دوسری شخصیات پر، اور پھر اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اور گزارش بھی ہے ان لوگوں سے جو جب رسول اللہ پہ الزام لگاتے ہیں، امام حسن علیہ السلام پہ الزام لگاتے ہیں، تو وہ سوچا کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ سلمان رشدی نے جو فلم بنائی تھی، کتاب لکھی تھی سیٹینک ورسز، شیطانی آیات، تو اس نے صاف یہ کہا کہ میں نے یہ تمام ریفرنسز مسلمانوں کی کتابوں سے لیے، جتنا بھی اس نے تصحیح کی تھی رسول اللہ کی، تو وہ غلطی اس میں ہماری تھی۔ ہماری کتابوں میں ایسی روایت کیوں شامل ہے؟ اس وقت جو انوسینس آف مسلم بنی تھی، جس پہ یوٹیوب بند ہوا تھا، اب دوبارہ یوٹیوب کھل گیا، جو انوسینس آف مسلم میں وہی جسے کہتے ہیں کہ غلطی جو مسلمان مورخین سے ہوئی ہے رسول اللہ سے متعلق، کہ ان کی شان میں اس طرح کی روایتیں شامل کر دینا کہ ان کو خدا نخواستہ دنیا پرست ثابت کیا جائے، وہ روایتیں آپ نے کتابوں میں شامل کی ہیں۔ اگر ضعیف بھی ان کو فوراً ہٹا دینا چاہیے۔ نہیں، ہماری کتابوں میں الحمدللہ سیٹینک ورسز، شیطانی آیات جو کتاب لکھی گئی تھی، اس میں ایک حوالہ شیعہ کتاب کا شامل نہیں تھا۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الزامات لگانے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ الزامات میڈیا کی دنیا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے یا جسے کہتے ہیں آڈیو ویژول گیجٹ کے ذریعے کسی اور جگہ بھی پہنچ سکتی ہے، اور لوگ ہمارے لیے جگ ہسائی کا سامان اور دلیل ہمارے سامنے پیش کر سکتے ہیں کہ بھئی تمہاری کتابوں میں ایسے لکھا ہے، تم لوگ خود ایسے ہو۔ اب آئیے امام حسن پہ لگایا جانے والا دوسرا الزام صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد۔ ہماری گفتگو کا نواں مرحلہ کہ جس میں صلح امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، آپ پہ یہ ایک الزام تھا کہ آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرح یا مولا علی کی طرح یا رسول اللہ کی طرح جنگ کی بات نہیں کی، جنگ نہیں کی، جہاد نہیں کیا، جان نہیں دی، قربانی نہیں دی، صلح پر اکتفا کیا۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ 40,000 کی بیعت ہوئی، 12,000 کا لشکر تیار ہوا، 60,000 کا لشکر امیر شام نے تیار کیا، اور پھر جب اس نے دیکھا کہ شاید مجھ کو شکست ہو سکتی ہے تو صلح کی افواہ اڑائی گئی۔ امام حسین نے جو ہے وہ سادہ کاغذ جب انہوں نے ریسیو کیا، ان کو ملا، تو لوگوں سے پوچھ کے مشاورت کر کے صلح پر آمادگی کا اظہار کیا۔ اگر امام اس وقت جان دے دیتے یا لوگ جان دے دیتے تو شاید اسلام کو اتنا فائدہ، بلکہ یقیناً اسلام کو فائدہ نہ ہوتا، اور فتح تو بہرحال یقینی تھی ہی نہیں۔ فقط یہ تاریخی پس منظر، پھر مسلح کا کھینچا جانا، مدائن میں قاتلان حملہ کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ حالات سازگار نہیں تھے۔
اگر یہ تاریخی پس منظر کافی نہیں ہے آپ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو صلح امام حسن سے متفق نہیں ہے، تو کم از کم اس کے جو فوائد ہیں ان پہ نظر ڈال لیں کہ اس سے جو ہمیں فائدہ ہوا. مثلا سب سے بڑا فائدہ تحفظ اسلام. کیسے؟ باقاعدہ صلح کی ایک شق تھی کہ قرآن اور سنت پر عمل کیا جائے گا. باؤنڈ کیا گیا حاکم وقت کو کہ اسلام کا تحفظ اولین ترجیح. نمبر 2 تحفظ اہل بیت. سب و شتم 80 سال تک 40,000 مساجد پر علی اور اہل بیت پر سب و شتم کیا جاتا تھا، وہ بند کروایا گیا. اہل بیت کی عزت و ناموس کو محفوظ کیا گیا. تحفظ شیعان علی. باقاعدہ کہا گیا کہ شیعان علی کو خصوصی طور پہ تحفظ دیا جائے گا کیونکہ وہی ان کی آنکھوں کا کانٹا تھے. تحفظ مسلمان اہل عراق کو عمومی طور پہ امن و امان دیا جائے گا. اور معاشی استحکام. پابند کیا گیا حاکم شام کو کہ آپ ہر سال 1,00,000 درہم سالانہ، یعنی ہر سال، اور کوفے کا بیت المال امام حسن کے علیہ السلام کے پاس رہے گا. تو دیکھا جائے اسلام کو تو فائدہ ہوا، خود مسلمانوں کو بھی فائدہ ہوا، معاشی استحکام آیا. وہ ایک الگ بات کہ کسی ایک شرط پر بھی عمل نہیں ہوا جو کہ آپ کی شہادت پر متنج ہوئی اور بعد میں اہل بیت پر مزید مظالم ڈھائے گئے. یہ قلیل المدت فوائد تھے. کچھ فوائد طویل المدت بھی تھے جو آج تک ہم دیکھ رہے ہیں. مثلا چور کو چوکیدار بنا دیا گیا. محلے میں آپ کو اپنے مال کی چوری کا خدشہ ہو کسی شخص سے تو آپ اپنا مال اسی کے پاس رکھوا دیں، وہ محفوظ رہے گا. تو دین کے پرخچے اڑانے والوں کو دین کی چوکیداری سونپ دی گئی. اس کے بعد اعتراف جرم کروایا گیا. یعنی جب یہ شک شامل کی گئی کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب تک قرآن و سنت پہ عمل نہیں ہو رہا تھا اور قرآن و سنت پر اب عمل ہوگا. تو یہ وہ طویل المدت فوائد تھے جو امام حسن علیہ السلام نے اپنی صلح کے حوالے سے سمیٹے، اور قلیل المدت یعنی فوری طور پہ لوگوں کو ریلیف بہرحال ملا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء کو بھیجنے کا مقصد، ائمہ کو بھیجنے کا مقصد، اولیاء اللہ، مجتہدین، علماء کو اس بات کی تاکید کہ دین کو پھیلاؤ، سب کا ایک ہی مقصد ہے، تحفظ دین، بقائے اسلام. اگر بقائے اسلام حکومت دینے میں ہوتی ہے تو حکومت دے دی جائے جیسے مولا علی نے دے دی. اگر بقائے اسلام حکومت لینے میں ہے تو حکومت لے لی جائے جیسے مولا علی نے خلافت لی. اگر بقائے اسلام جان لینے میں ہے تو بدر و احد کی طرح جان لے لی جائے کفار کی. اگر بقائے اسلام جان دینے میں ہے تو کوفے کی مسجد میں سجدے میں جان دے دی جائے جیسے مولا علی نے کیا. اگر جان لینے اور دینے دونوں میں ہے جیسے کربلا میں ہوا، وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یعنی قتل کرتے ہیں اور قتل ہوتے ہیں اللہ کی طرح میں، تو یہ بھی کر لیا جائے. اصل مقصد، اصل ہدف اسلام کی بقا ہونا چاہیے. یہ امام حسن علیہ السلام کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے پیش کی گئی جس میں ان کے بچپن کے حالات، علمی کمالات، اخلاق حسنہ، ان پہ لگائے گئے الزامات کے حوالے سے کچھ توضیحات اور وضاحتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں امام حسن علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قیامت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور جنت میں ہمیں ان کا پڑوس نصیب فرما. امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. يا مولا يا صاحب السماء